السلام علیکم، ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انجام کائنات یعنی کہ اینڈ آف دا یونیورس پر۔ ابھی 100 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم کائنات کو ساکن تصور کرتے تھے، اسی خاطر سائنسدان اس کے ہمیشہ رہنے کے قائل بھی تھے، مگر دین اسلام اس معاملے میں سائنس کی نفی کرتا دکھائی دیتا تھا۔ لیکن کسی نے ٹھیک کہا کہ وقت بہت بڑا استاد ہوتا ہے۔ وقت نے پوری دنیا کو بتایا کہ اسلام سائنس کے مقابلے میں درست ثابت ہوا۔ آئنسٹائن ایک عظیم سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی آدمی بھی تھا، چونکہ نظریہ اضافت کی روح سے بھی کائنات ساکن نہیں ہو سکتی تھی، جس وجہ سے آئنسٹائن کافی بے چین رہتا تھا۔ آئنسٹائن نے اپنی اس بے چینی کا اظہار نظریہ اضافت میں کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کو شامل کر کے کیا، مگر نظریہ اضافت کے چند ہی سال بعد ایڈون ہبل نے اپنی عظیم فلکیاتی دوربین کے ذریعے ثابت کیا کہ ہماری کائنات ہمہ وقت پھیل رہی ہے۔ اس دریافت نے جیسے ہماری دنیا ہی بدل دی اور فلکیاتی تحقیقات کو نیا رخ مل گیا۔ اسی دریافت کے باعث ہمیں کائنات کی پیدائش کے متعلق بھی کچھ سمجھ آنا شروع ہو گیا۔ آج تقریباً تمام سائنسدانوں کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ ہماری کائنات کا آغاز بگ بینگ سے ہوا۔ بگ بینگ کے متعلق آج ہم کافی کچھ جان چکے ہیں، لیبارٹری اور سپر کمپیوٹر میں اس کی سیمولیشن بھی کر چکے ہیں، جس سے یہ نظریہ حقیقت کے قریب تر بھی ثابت ہوا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ جہاں پیدائش کا ذکر ہو وہاں اختتام کا بھی ذکر جڑ جاتا ہے۔ کائنات میں موجود عظیم ستارے بھی آخر کار اپنی عمر گزار کر ایک دن موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر یہ خیال ذہن کے دریچوں پر دستک دیتا ہے کہ اگر ہر شے کا اختتام موجود ہے تو یقیناً ہماری کائنات کا بھی کوئی نہ کوئی اختتام ہوگا۔ اس سوال کے باعث پیدا ہونے والی تشنگی کو ختم کرنے کے لیے سائنسدانوں نے مختلف تحقیقات کی اور کچھ نئے نظریات سائنسی میدان کی زینت بنے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا سورج جس کہکشاں کا حصہ ہے اسے ہم ملکی وے کہتے ہیں۔ ملکی وے جیسی تقریباً 52 کہکشائیں مل کر ایک گروپ بناتی ہے جسے ہم لوکل گروپ کہتے ہیں۔ ہماری کائنات میں ایسے اربوں لوکل گروپ موجود ہے۔ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے اور تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام لوکل گروپس ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے لیجئے کہ ہمارے لوکل گروپ میں موجود 52 کہکشائیں کشش ثقل کے باعث ایک دوسرے کے قریب آتی جا رہی ہیں، اور تقریباً 2 کروڑ سال بعد یہ تمام کہکشائیں ضم ہو کر ایک بہت عظیم کہکشاں بنا لے گی۔ لیکن اسی دوران ہمارے لوکل گروپ کے باہر موجود دیگر کہکشائیں ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ جب بگ بینگ کا واقعہ ہوا تو یہ تمام کائنات ایک نقطے میں یکجا تھی۔ کائنات کا درجہ حرارت لامتناہی حد تک زیادہ تھا، لیکن جیسے جیسے کائنات پھیل رہی ہے اس کا درجہ حرارت کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج اس کا درجہ حرارت -270 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن اگر یوں ہی پھیلتی رہی تو ایک وقت آئے گا کہ اس کا درجہ حرارت -273 ڈگری سینٹی گریڈ ایبسولوٹ 0 ہو جائے گا، اور کائنات میں ستارے بجھ جائیں گے اور مزید ستارے بننے کا عمل ختم ہو جائے گا، اور یہ کائنات ٹھنڈی ہو کر جانداروں کے رہنے کے لائق نہیں رہے گی۔ نئے ستارے نہ بننے کے باعث بلیک ہولز کا اس کائنات پر راج قائم ہو جائے گا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اس دور کو ہم ڈارک ایرا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس دوران بھی کائنات پھیلتی رہے گی، لیکن آہستہ آہستہ بلیک ہولز بھی ہاکنگ ریڈیشن کے باعث ختم ہو جائیں گے۔ یوں کائنات میں توانائی ہی رہ جائے گی، لیکن توانائی کی کثافت
اس حد تک کم ہوگی کہ اس سے کوئی نئی چیز وجود میں نہیں آ سکے گی۔ ہماری کائنات تاریکی کا شکار ہو جائے گی، عجیب خوفناک احساس تنہائی ہوگا۔ اس نظریے کو فلکیات میں بگ فریز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابھی 20 سال پہلے ہمیں معلوم ہوا کہ کائنات کے ایکسپینڈ ہونے کی رفتار میں پہلے کی نسبت اضافہ ہوا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ڈارک انرجی ہے۔ ڈارک انرجی ہماری کائنات کو پھیلانے کا کام کرتی ہے، جبکہ ڈارک میٹر نامی پراسرار مادہ ستاروں کو کہکشاؤں میں اکٹھا رکھے ہوئے ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات کے بعد ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تقریباً 5 ارب سال پہلے ڈارک میٹر ڈارک انرجی پر حاوی تھا، مگر پھر ڈارک انرجی نے اس پر غلبہ پا لیا۔ اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہم سب ایٹمز سے مل کر بنے ہیں، اور ایٹمز میں ویک اور اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز موجود ہوتی ہے جو الیکٹران اور کوارکس جیسے کوانٹمی ذرات کو جوڑ کر ایٹم بناتی ہے۔ سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ ڈارک انرجی نے جیسے 5 ارب سال پہلے ڈارک میٹر پر غلبہ حاصل کیا، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ڈارک انرجی مادے پر بھی غلبہ حاصل کر لے۔ اگر ایسا ہو گیا تو الیکٹران اور نیوکلیون یعنی کہ پروٹون اور نیوٹرون کے درمیان موجود خلا بھی ڈارک انرجی سے پر ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہوا تو جس ڈارک انرجی کے تحت کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے، اس تاریک توانائی کے تحت کائنات میں موجود تمام مادے اور جانداروں کے ایٹمز پھٹ جائیں گے اور کائنات میں کوئی بھی مادہ باقی نہیں رہے گا۔ اس نظریے کو سائنسدان بگ رپ کا نام دیتے ہیں۔ جہاں یہ دو نظریات دل دہلا دیتے ہیں، وہیں ایک اور نظریہ کچھ عرصہ قبل مقبول ہوا، مگر جدید تحقیقات کے بعد اس کا امکان بہت ہی کم ظاہر کیا گیا۔ اس نظریے کے ماننے والے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ کائنات کا پھیلاؤ ایک ممکنہ لمٹ تک پہنچ کر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کشش ثقل ڈارک انرجی پر حاوی ہو جائے گی، اور کائنات جس نقطے سے شروع ہوئی تھی اسی جانب دوبارہ لوٹ جائے گی۔ مگر 20 سال پہلے جب سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ دن بدن کائنات کے پھیلنے کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے، تو اس نظریے کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس نظریے کو فلکیات میں بگ کرنچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بگ کرنچ کے نظریے کو اگر سچ مان لیا جائے تو پھر اسی کی ایکسٹینشن کر کے ہمیں ایک اور ممکنہ نظریہ دیکھنے کو ملتا ہے، جس کے تحت جب کبھی بگ کرنچ وقوع پذیر ہوا تو پوری کائنات ایک نقطے کی طرف لوٹنا شروع ہو جائے گی۔ جب کائنات اس نقطے میں پہنچ کر بند ہوگی تو دوبارہ سے لامتناہی انرجی کے باعث وہ نقطہ پھٹے گا اور بگ بینگ وقوع پذیر ہوگا۔ اس نظریے کے تحت بگ بینگ اور بگ کرنچ دراصل ایک سائیکل ہے جو کائنات میں جاری رہتا ہے۔ ہر اربوں سال بعد کائنات بنتی ہے اور ختم ہوتی رہتی ہے۔ اس نظریے کو ہم بگ باؤنس کے نام سے جانتے ہیں۔ ان تمام نظریات کے علاوہ کچھ سال پہلے ایک اور نظریہ سائنسدانوں کے درمیان موجود تھا، لیکن اسے اہمیت نہ دی گئی، مگر ہگس فیلڈز کی دریافت کے بعد اس کو بھی دیگر نظریات کی طرح اہمیت حاصل ہو گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ کائنات میں ہر شے انسٹیبلٹی سے اسٹیبلٹی کی جانب گامزن رہتی ہے۔ اسی طرح فیلڈز ہمیشہ اپنی اسٹیبلٹی کے لیے ہائی انرجی سے لو انرجی کی جانب سفر کرتی ہے۔ صرف سمجھنے کے لیے آپ مثال لے سکتے ہیں کہ جیسے اگر کمرے میں درجہ حرارت زیادہ ہو جائے تو کمرے کا دروازہ کھولنے پر درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی درجہ حرارت کی فیلڈز نے ہائی انرجی سے لو انرجی کی جانب سفر کیا۔ بالکل ایسی ہی ہگس فیلڈز تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ کائنات میں تمام مادے کے بننے کی وجہ یہی ہگس فیلڈز ہے، اور سائنسدانوں کو شک ہے کہ یہ سٹیبل نہیں ہے، تو ہگس فیلڈز نے سٹیبل ہگس فیلڈز بننے کی خاطر کائنات کے کسی حصے میں لو لیول انرجی کی جانب سفر کرنا شروع کر دیا، تو کائنات کا نقشہ ہی بدل جائے گا اور کائنات ایک نئی شکل میں آ جائے گی۔ لیکن اس تبدیلی کے دوران
شدید ہلچل پیدا ہوگی، جس کے باعث راستے میں آنے والی ہر شے تہس نہس ہو کر توانائی میں تبدیل ہو جائے گی۔ سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ ایسا کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عمل کائنات کے کسی گوشے میں شروع ہو چکا ہو سکتا ہے کہ آسمان پر ہمیں کروڑوں نوری سال دور موجود ستارے جو دکھائی دیتے ہیں وہ اب اس کائنات میں موجود نہ ہو اور کائنات کے خاتمے کا شکار ہو چکے ہوں، لیکن ہمیں معلوم نہ ہو، کیونکہ ہم ان کا ماضی دیکھ رہے ہیں، ان کی وہ حالت دیکھ رہے ہیں جو کروڑوں سال پہلے تھی۔ اور اگر کائنات کے کسی کونے میں یہ عمل شروع ہو چکا ہے تو ہمیں لاکھ کوششوں کے باوجود معلوم نہیں ہو پائے گا، کیونکہ کائنات میں کوئی بھی انفارمیشن روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز سفر نہیں کر سکتی۔ اس متعلق ہمیں تبھی معلوم ہو پائے گا جب پانی سر سے گزر جائے گا۔ اس نظریے کو ہم ڈیتھ ببل یا ویکیوم ڈیکے کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ کچھ گروہوں کا یہ بھی قیاس ہے کہ ہماری کائنات ایک ربر بینڈ کی طرح ہے اور ایک خاص حد تک پہنچ کر پھٹ جائے گی۔ اس نظریے کو بگ سنیپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جدید تحقیقات یہ بھی بتاتی ہیں کہ کوانٹمی سطح پر ایک مظہر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس کو ہم کوانٹم ٹنلنگ کہتے ہیں۔ اس کے مطابق کوانٹمی ذرات سامنے رکھی رکاوٹ پر مسلسل ٹکراتے رہیں تو انہیں پار کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ ہماری کائنات میں ہگز فیلڈز موجود ہیں جن سے ہگز بوزون وجود میں آتے رہتے ہیں اور ہگز فیلڈ ہی کائنات کو شکل دیے ہوئے ہیں۔ اگر اس جہاں میں ہماری کائنات کے علاوہ بھی دیگر کائناتیں وجود رکھتی ہوئی تو یہ خدشہ ہے کہ کسی دوسری کائنات کے ہگز بوزون کوانٹم ٹنلنگ کے تحت ہماری کائنات میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو انسٹیبلٹی کی وجہ سے کائنات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایسا واقعہ ہونے کا چانس کربوں سال بعد ہی ممکن ہے۔ اس نظریے کو بگ سلرپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہرحال نظریات جو بھی ہوں، ایک بات تو طے ہے کہ کائنات کا اختتام ہونا ہے۔ ہماری خوبصورت کائنات کو بھی ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بہرحال اس تناظر میں کہا جاتا ہے کہ 40% چانس ہے کہ کائنات کا اختتام بگ فریز کے ذریعے ہو، 5% چانس ہے کہ کائنات کا اختتام بگ ریپ کے ذریعے ہو، اور 5% چانس ہے کہ کائنات کا اختتام دیگر بتائے ہوئے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہو، لیکن 50% چانس ہے کہ کائنات کا اختتام ایسے طریقے سے ہوگا جس کی ہمیں خبر تک نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔